ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. القرآن والعترة. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تفسیر نور الثقلین سورۃ المعون۔ سورہ معون مکہ میں نازل ہوئی۔ اس کی 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ معون کے مضامین۔ اس سورے میں ان لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو روز قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ نماز میں جو غفلت کرتے ہیں ان کی مذمت کی گئی ہے۔ اس سورے میں ان لوگوں کو قابل مذمت ٹھہرایا گیا ہے جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں اور برتنے کی چیزیں روکے رکھتے ہیں۔ سورہ معون کی تلاوت کا ثواب۔ فضائل اعمال میں ہے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا تو خدا اس کے نماز و روزے کو قبول کرے گا اور اس کا محاسبہ نہیں کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا اللہ اسے بخش دے گا بشرطے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا ہو۔ فوائد القرآن میں روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورہ معون کو 41 مرتبہ پڑھے وہ اور اس کی اولاد کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ سورہ کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے۔ اس سورہ کی روزانہ 41 مرتبہ تلاوت کرنا چاہیے۔ شان نزول۔ اس سورے کی شان نزول میں اختلاف ہے کہ اس سے مراد عاص بن وائل ہے یا ولید بن مغیرہ ہے یا ابو سفیان ہے۔ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہر ہفتے 2 اونٹ ذبح کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے دسترخوان پر ایک یتیم آیا تو اس نے اسے لاٹھی کی نوک سے دھکیل کر باہر نکال دیا۔ بہرکیف جو شخص بھی یہ صفات رکھتا ہو وہ ان آیات کا قیامت تک مصداق بن سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن سہارا اللہ تعالیٰ کے نام کا جو کہ رحمان و رحیم ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا و سزا کی تکذیب کرتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور ولا يحض على طعام المسكين، مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا۔ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بس ان نماز گزاروں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غفلت میں رہتے ہیں۔ الذين هم وہی جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں اور وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، لوگوں کو معمولی چیزیں دینے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ تفسیر آیات۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو جزا و سزا کی تکذیب کرتا ہے؟ علی بن ابراہیم نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ یہ آیت ابو جہل اور قریش کے کافروں کے بارے میں نازل ہوئی۔ فذلک الذی یدع الیتیم، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی وہ یتیم کو اس کا حق نہیں دیتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے کا شوق نہیں دلاتا، یعنی وہ مساکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔
پھر فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، پس ان نماز گزاروں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غفلت میں رہتے ہیں۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو نماز سے غفلت کرتے ہیں، یعنی نماز ترک کرتے ہیں۔ کتاب خصال میں روایت ہے، حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے نزدیک نماز سے زیادہ محبوب اور کوئی عمل نہیں ہے، کہیں تمہارے دنیاوی امور تمہیں نماز سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت میں رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو نماز سے غفلت برتتے ہیں اور نماز وقت پر ادا نہیں کرتے۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہی جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو معمولی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عمل نیت کے ساتھ وابستہ ہے اور ہر شخص کا عمل میں حصہ اس کی نیت کے مطابق ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص لوگوں کے لیے کوئی عمل کرے گا تو اس کا ثواب لوگوں پر ہی ہوگا۔ اے ذراہ ہر ریا شرک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے دن ریاکار آدمی کو 4 ناموں کے ساتھ پکارا جائے گا، اے کافر، اے فاجر، اے ہیلہ گر، اے خاسر و ضیاع کار، تیرا عمل برباد ہو گیا، تیرا اجر و ثواب ختم ہو گیا، آج تیرے لیے نجات کی کوئی راہ باقی نہیں ہے، اپنا اجر و ثواب اب اس سے طلب کر جس کے لیے تو کرتا تھا۔ الفقیہ میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے برتنے کی چیزیں اپنے پڑوسی کو اس کے مطالبے پر نہ دیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنی خیر روک دے گا، خدا اس کو اس کے اپنے حال پر چھوڑ دے گا، اور جسے خدا اس کی اپنی حالت پر چھوڑ دے اس کا برا حال ہوگا۔ تفسیر برہان میں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک آدمی نے معون کی تفسیر پوچھی۔ جب آپ نے وضاحت فرمائی تو سائل نے عرض کیا، ہمارا ایک ہمسایہ ہے جو مانگنے پر چیزیں لے جاتا ہے لیکن انہیں توڑ دیتا ہے یا ضائع کر دیتا ہے، تو اس معاملے میں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا، ایسے شخص کو نہ دینا کوئی گناہ نہیں ہے۔